آنریبل سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی شرکت کنونشن کی کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. صاحب آج موجود ہیں غلام رسول بٹی صاحب. آج ٹاپک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں NA پوائنٹ میں ناصر عظیم حاضر خدمت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں کنونشن منعقد ہوا. حکومتی ارکان کی جانب سے 50 سال مکمل ہو گئے کانسٹیٹیوشن 1973 جو قرارداد بھی پیش کی گئی. یہ بحث اور مباحثہ بھی اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہے. پاکستان کا آئین ہے اس کی آج گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کا وہ آئین جو آج 50 سال مکمل کر گیا ہے اور اس آئین کے مطابق تمام رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو متعین ہے وہ اس آئین میں درج ہے. اور اسپیکر نے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی کلیئر کیا کہ جو جسٹس پیونی جج اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہم نے بلایا ہے یہ صرف اور صرف کنونشن کی حد تک بلایا ہے بلکہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس یا جوائنٹ سیشن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو 1973 کے آئین نے آج 50 سال مکمل کیے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر اب یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ 50 سال مکمل ہوئے. جیسا کہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں آئین کے حوالے سے اور آئین کے حوالے سے چیزوں کو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ جیسے جس طرح آئین ہمارے ملک میں پہلے بنے اور ٹوٹے اور پھر ایک آئین بنا اور اس کو آج 50 سال مکمل ہو گئے. یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ آئین بنے 50 سال ہو گئے لیکن آئین کے اوپر عمل نہ ہوئے بھی اتنے ہی سال ہو گئے جو آپ کو پتا پاکستان میں ساری چیزیں. لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ناصر صاحب تنقید کی جا رہی ہے. آج جو کنونشن کیا گیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. تو اس حوالے سے میں سر آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لینا چاہوں گا کیونکہ ٹویٹر کے اوپر اگر ابھی آپ جائیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایک بمبار لگی ہوئی ہے ایک ان کے اوپر تنقید کی. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو میں اگر ایز اے اینالسٹ اس چیز کو اگر دیکھوں اس ساری صورتحال کو جو ججز میں ایک تقسیم اس وقت چل رہی ہے ایک فیصلے کے اوپر اور بڑے کھل کر کے ایک دوسرے کے سامنے آئے ہوئے ہیں بہت زیادہ. آپ کو پچھلے ایک ہفتے سے ٹاپک ہی یہی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور 3-4 اور سپریم کورٹ کے جتنے ججز ہیں وہ اس وقت تقسیم کا شکار ہے. کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں. تو اس وقت میں بھی اگر دیکھوں تو جس طرح وہ ایک کنونشن ضرور ہے وہ ساری چیزیں ہیں لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس میں شرکت جو ہے وہ اس حوالے سے کیونکہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی فیصلہ دیا ہے یا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سٹینڈ ہے جو اور آنے والے وہ فیوچر کے ہمارے چیف جسٹس ہیں تو اس حوالے سے جو میں پرسنل میری اپنی جو رائے ہے سر میں وہ دے رہا ہوں کہ اس حوالے سے وہ ڈیفینیٹلی اس میں متنازع ہوں گے. لوگ ان کو متنازع حیثیت میں دیکھیں گے کہ اس وقت اس میں شرکت جو ہے وہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں. فیصلے ان کے حکومت کے حق میں آ رہے ہیں. زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ اس کو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ پہلے اس طرح کا کوئی جو ہے وہ ایونٹ یا موقع آیا نہیں ہے. تو ایک تو ابھی متنازع ہوئے ہیں ادھر ہی کنونشن ہو گیا ادھر ہی ان کی شرکت ہو گئی تو بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. ہر بندہ اس کو اپنے اپنے حساب سے دیکھ رہے جیسے میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی تو آپ اپنی بھی رائے کا اظہار کریں. آپ ماہر قانون ہیں ماشاءاللہ بڑے زبردست قانون دان ہیں آپ اور چیزوں کو بغور اور بڑی نزدیکی سے چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں. تو اس کے اوپر سر میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ آپ ایز اے کہہ لیں کہ قانون دان کے طور پہ ان ساری چیزوں کو اور آئین میں جو یہ کنونشن ہوا ہے یا ہمارا آئین کیا کہتا ہے اس حوالے سے جو انہوں نے شرکت کی ہے تو اس کے اوپر آپ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں تاکہ ہماری جو آڈینس ہے یا جو عوام ہے یا جو اس وقت مختلف چمگوئیاں اور مختلف چیزیں مختلف کہہ لیں کہ آراء چل رہی ہیں اس حوالے سے تاکہ لوگوں کو تھوڑی کلیئرٹی ہو جائے تو آپ اس کے اوپر سر تھوڑی روشنی ڈال دیں. اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا بھٹی صاحب کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اس وقت شرکت کی کنونشن میں پارلیمنٹ ہاؤس میں کیونکہ یقینی طور پہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کے جج پارلیمنٹ ہاؤس جاتے ہیں اور جو آپ جن باتوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ کافی ساری سچویشنز پولیٹیکل ہو چکی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ڈسٹرب ہیں اور کافی ساری جو سابقہ ایشوز چل رہے ہیں وہ بھی کافی سارے کنٹروورشل ہو چکے ہیں تو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. لیکن ہوتا ہے ایسے کہ یو کے اور US کے جو پارلیمنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ کیونکہ آئین کئی 100 سالوں سے چل رہا ہے اور کبھی معطل نہیں ہوا اور کبھی اس کا تسلسل نہیں ٹوٹا
پاکستان میں 2 آئین جو تھے وہ تسلسل بھی ٹوٹ چکا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ جو کوئی ایک آئین 50 سال مکمل کر رہا ہے، تو اس لیے پاکستان میں یہ نئی بات ہے. حالانکہ ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں کہ کنٹروورسیز کریٹ ہوئی ہوئی ہیں، لیکن ایک پیونی جج کا آنا خوش آئند ہے، اور کیونکہ آئین کی معافذ سپریم کورٹ پاکستان ہوتی ہے، آئین کی تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے، تو سپریم کورٹ کے جج کا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ شرکت کرنا مناسب ہے، کیونکہ آئین کے محافظ ہی سپریم کورٹ پاکستان ہے. تو یہ جو کنٹروورسیز ہیں، آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹیز نہ تو ان کو ڈیڈ ہونے دے رہی ہیں، اور نہ ہی دیکھیں جس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے پاکستان میں، چاہے وہ ایک چھوٹے سے چوری کا ملزم بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں چوری نہیں کی ہوئی. تو یہ تو ایک رجحان ہے کسی بھی پارٹی کا، دیکھا جائے چاہے پی ڈی ایم ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی. تو اچھا، میں بھٹی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جس آئین کے آج 50 سال مکمل ہو گئے ہیں، جی جی صحافیوں کو بھی فریڈم آف رائٹ یا فریڈم آف اسپیچ کا ذکر بھی اس میں موجود ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو فریڈم آف رائٹ یا فریڈم آف اسپیچ کا ذکر اس میں موجود ہے، کیا آپ کو وہ فریڈم مل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں ناصر عظیم صاحب، میں اگر اس حوالے سے بات کروں تو پاکستان میں کوئی چیز بھی آزاد نہیں ہے ابھی، کوئی ادارہ بھی آزاد نہیں ہے کوئی اس وقت. جیسے اگر آپ صحافیوں کی بات کر رہے ہیں تو میں تو ایک یوٹیوب چینل کے اوپر ابھی کام کر رہا ہوں، لیکن مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں جو سننے میں آتی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو آفیئر کیا گیا، مطلب وہاں پہ چیزیں دی جاتی ہیں کہ آپ نے صرف اتنا بولنا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانا، اس سے زیادہ آپ بولیں گے تو آپ کو آفیئر کر دیا جائے گا، نوکری سے اڑا کے رکھ دیا جائے گا. تو سر وہ کون سی آزادی اظہار رائے ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں وہاں پہ کر سکتے؟ جو ایک لمٹ آپ کو دی گئی ہے، جو ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا ہے، اس کرائٹیریا کے اندر رہ کے آپ کو وہ سارے پروگرامز کرنے ہیں، وہ ساری چیزیں کرنی ہیں. تو آزادی اظہار رائے جو ہے، جو اسٹارٹ میں نے سر بولا کہ 50 سال آئین کو ہو گئے ہیں بنے ہوئے، لیکن آئین کے اوپر عمل نہیں ہوا. اگر وہی چیز میں اگر دیکھوں کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ آزادی اظہار رائے والی جو بات ہے یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، تو سر اگر آئین میں لکھا ہوا ہوتا تو ہمارے اس وقت 2-3 جرنلسٹ جو ہے وہ ملک سے باہر نہ ہوتے، اور اس وقت جو ہے وہ صحافیوں کے اوپر پاکستان میں پرچے نہ ہو رہے ہوتے. سر ایک وہ کیا کہتے ہیں صدیق جان کو بھی حال ہی میں اٹھا لیا گیا، اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک شل ڈالا گیا، وہ جو کیا کہتے ہیں ٹیئر گیس والا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر ڈال کے اس کے اوپر ایف آئی آر کر دی گئی. کہ ایک میرے دوست ہیں وہ گوہر سیال صاحب، ڈاکٹر گوہر سیال صاحب، ان کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول بم ڈال دیے گئے، صرف کیا وہ کوریج کر رہے تھے عمران خان صاحب کی جس دن پیشی تھی. تو آزادی اظہار رائے سر کہاں پاکستان میں ہے، اور کہاں آئین؟ اور آئین میں تو کسی حوالے سے بھی عمل نہیں ہو رہا پاکستان میں. آپ دیکھیں نا ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، بڑی مایوس کن صورتحال ہے. بلکہ اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں کہ اس وقت جیسے میں نے ابھی سٹارٹ میں بات کی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس بننا ہے ہمارے، یہ کہہ لیں کہ کوئی 5-6 ماہ بعد یا 4، مجھے ایگزیکٹ اب نہیں، مجھے کم سے میں اس کو کاؤنٹ کر سکتا. تو انہوں نے ایک چیف جسٹس بننا ہے، تو پہلے ہی متنازع بن گئے ہیں، جو پہلے ہی اس طرح کے معاملات چل گئے ہیں. تو جب وہ چیف جسٹس بنیں گے، ابھی جسٹس ہیں، تو وہ کس طرح ان کے فیصلوں کو لوگ کس طرح دیکھیں گے؟ میں بحیثیت اس پاکستان کا شہری تو میں تو کبھی بھی اس کے اوپر بلیو نہیں کروں گا کہ یار یہ پنجابی کے اندر نا، میں اپنے ولاگ میں بھی مثال دے رہا تھا کہ 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں، ان کے معاملات جو ہیں وہ حل نہ ہو رہے ہوں، اور وہ کسی اور کے معاملات حل کرنے ان میں سے ایک بھائی چلا جائے، تو اس کو یہ تانا ملتا ہے ہمارے گاؤں دیہات میں کہ بھائی آپ لوگ اپنے معاملات تو سیٹ کر لیں، آپ لوگ اپنے آپ میں تو اتفاق پیدا کر لیں. اب ہمارے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان میں تقسیم ہے، تو ان کے جو فیصلے ہوں گے یا جو وہ فیصلہ دیں گے تو اس کو کس طرح دیکھیں گے ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں یا پاکستان میں، ان کو کس طرح دیکھا جائے گا؟ یہ ساری صورتحال ہے اس وقت ہمارے آئین کے حوالے سے. بہت سی چیزوں کے اوپر سر ابھی کام ہونے والا ہے ہمارے آئین میں. جو چیزیں ہیں وہ آپ نے صحافیوں کے حقوق کی بات کی، یہاں پہ عام بندوں کو حقوق نہیں مل رہے. جو صحافیوں کو جب حقوق نہیں مل رہے تو عام بندوں کا کیا حال ہوگا؟ اور عام بندوں کا بہت برا حال ہے اس وقت. جو ہے وہ آپ کی تو فیلڈ ہے، آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ لوگوں کو اپنے رائٹس کا علم نہیں ہے، اور اگر اپنے رائٹس کا علم ہو جائے تو وہ اس کو حاصل کرنے جائیں تو سر کہیں نہ کہیں اس کی لاش ملتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے خلاف اور ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ کسی اور کیس میں پھنس جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو اور الجھا دیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو اور کسی کھٹے لائن لگا دیا جاتا ہے.
تو یہ ہمارے آئین کا حال ہے. تو اس کے لیے سر بہت کام ہونے والا ہے. آئین کے اوپر جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک آئین کو 100 سال بھی ہو جائیں سر ہم کنونشن ہی کر سکتے ہیں, اور کنونشن بھی وہی لوگ کر رہے ہوں گے جو اس آئین سے صرف فائدہ اٹھاتے ہیں, جو اس آئین کو توڑتے ہیں, اپنی مرضی کا وہ پھر آئین بناتے ہیں, اس میں ترامیم کرتے ہیں اپنی مرضی کی. آئین تو سر پھر ان کے لیے ہی ہے, میرے لیے تو آئین نہیں ہے. مجھے تو جو ایک حقوق ملنے چاہیے آئین کے مطابق, جو میرے رائٹس ہیں, مجھے تو نہیں مل رہے. بہت شکریہ بچی صاحب, آپ نے آئین کے 50 سال مکمل ہونے کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار کیا, اور ہم نے کوشش کی کہ اپنے ویورز کو ایک بیلنس تجزیہ دے سکیں. اور بچی صاحب کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک نیوٹرل انالیسس یہ کرتے ہیں. بہت شکریہ بچی صاحب, آپ نے مجھے ٹائم دیا. ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہے تھے NA پوائنٹ. اللہ حافظ.